بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب اصول تفسیر و تاریخی تفسیر کا تیسرا باب، فہم قرآن میں مشکلات کے اسباب اور ان کا حل۔ یہ باب بھی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الفوز الکبیر سے لیا گیا ہے، اور اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن فہمی میں مشکلات کے اسباب اور ان کا حل ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کے سمجھنے میں مفسرین کو کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور ان مشکلات کا حل کیا ہے۔ پہلی مشکل جو بیان فرماتے ہیں وہ غریب الفاظ کی عدم معرفت ہے، اور دوسری مشکل ناسخ منسوخ کی عدم معرفت، اور تیسری ہے شان نزول کی عدم معرفت۔ یہ تین کیا چیزیں ہیں؟ غریب الفاظ کی عدم معرفت سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایسے الفاظ جو اجنبی ہیں، غیر معروف ہیں، غیر مانوس ہیں، جو عام طور پر عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتے۔ قرآن پاک نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو عام طور پر عرب میں وہاں استعمال نہیں ہوتے تھے۔ تو ایسے الفاظ کے مفہوم کو جو شخص نہیں جانے گا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حقیقی مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور ناسخ منسوخ آیات کی عدم معرفت، ظاہرہ جو شخص جو مفسر یہ بھی نہیں جانے گا، جس کے علم میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ قرآن پاک کی کون سی آیت منسوخ ہو چکی ہے اور اس آیت کو منسوخ کرنے والی ناسخ آیت کون سی ہے، تو وہ بھی قرآن پاک کی تفسیر کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتا، یا پھر وہ اللہ کی مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور شان نزول یہ بھی بالکل واضح ہے کہ کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، اور کیا خاص اس کے محرکات اور اسباب تھے، کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی، اور حالات کیا چل رہے تھے اس وقت۔ جب تک ان چیزوں سے واقفیت نہیں ہوگی تو ہم صحیح طرح سے اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں جان سکتے، قرآن فہمی سے محروم رہیں گے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے غریب الفاظ کی عدم معرفت، اجنبی اور غیر مانوس الفاظ، اس سے عدم معرفت جو ہے یہ بھی قرآن فہمی میں رکاوٹ ہوتی ہے، دشواری کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کا حل شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم اس کے حل کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے رجوع کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ کوئی کتاب تفسیر کے عنوان پہ نہیں لکھی ہوئی کہ انہوں نے پوری ایک تفسیر لکھی ہو جس کے مصنف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہوتا ہے، باقاعدہ ایک باب ہوتا ہے جس کو کتاب التفسیر کہتے ہیں۔ اس کتاب التفسیر میں قرآن پاک کی آیات کی تفسیر ذکر کی جاتی ہے، اور وہ جو تفسیر ذکر کی گئی ہے اس میں جو احادیث ہیں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہیں اور دیگر صحابہ کرام سے بھی ہیں۔ تو وہ حدیث کی کتابوں میں کتاب التفسیر کے عنوان سے جو چیپٹر ہے اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہو کر جو تفسیر ہم تک پہنچی ہے، ہم نے اس میں تلاش کرنا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن الفاظ کے کیا معنی بیان کیے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف ان کے شاگردوں نے حدیث ذکر کی ہیں، اور مختلف روایات ہیں جو آیات کی تفسیر میں ہیں۔ تو اس حوالے سے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ابن ابی طلحہ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ابن ابی طلحہ سے جو روایات ہم تک صحیح طور پر پہنچی ہیں صحیح سند کے ساتھ، ان میں مشکلات قرآن کا کیا حل ذکر کیا، غریب الفاظ غیر مانوس الفاظ کا کیا معنی ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ان میں نہیں ملتا تو اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شاگرد جو ضحاک ہیں، ضحاک ضاد کے ساتھ، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تفسیر ذکر کی ہے اس میں ان الفاظ کے معنی ہمیں مل جائیں گے۔ اگر وہاں سے بھی نہیں ملتے تو پھر ان کے جو تیسرے شاگرد ہیں نافع بن ازرق، تو یہ نافع بن ازرق رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر کے متعلق سوالات پوچھے تھے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوابات دیے تھے۔ تو یہ جو سوالات جوابات ہیں نافع بن ازرق کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان میں ان الفاظ کے معنی ہم تلاش کریں۔ تو یہ عدم معرفت کا حل، یعنی غریب الفاظ کے معنی ہم نے تلاش کرنے ہیں، تو ہم کس سے پوچھیں اور کہاں سے لیں، اور کس کی بات زیادہ معتبر ہے، یا کن لوگوں نے جو معنی بیان کیے ہیں تو وہ زیادہ قابل اعتبار ہیں یا قابل قبول ہیں۔ تو اس حوالے سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اور مضبوط ذریعے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شاگرد ابن ابی طلحہ، ضحاک اور نافع بن ازرق بالترتیب یہ 3 ذرائع ہیں جن سے ہم نے قرآن کریم کے مشکل الفاظ کے معنی لینے ہیں۔ پھر وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر ان تینوں سے ہمیں نہیں ملتے، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے اس میں ہمیں کسی لفظ کا معنی، کسی غریب لفظ کا، غیر مانوس لفظ کا، غیر معروف لفظ کا معنی اگر ہم وہاں سے ہمیں نہیں ملتا، تو پھر ہم امام بخاری نے جو ائمہ تفسیر سے جو شرح نقل کی ہے بخاری شریف میں، جو ہماری حدیث کی کتاب ہے ان میں جو سب سے مستند کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری، تو صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے وہاں ہم تلاش کریں، اس کتاب التفسیر میں چاہے وہ کسی بھی صحابی سے روایت ہو کے آئی ہیں، ان میں مشکل الفاظ کے معنی تلاش کریں۔ صحابہ اکرام کی روایات ہیں، وہاں تابعین کی ہیں، تبع تابعین کی ہیں، تو ان میں بھی اگر کہیں سے ہمیں کوئی کسی مشکل لفظ کا معنی مل جاتا ہے تو ہم وہ لے لیں۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہی نکلا ہے کہ غریب الفاظ کی عدم معرفت کا حل یہی ہے کہ ان غریب الفاظ کی معرفت حاصل کی جائے، یعنی جو غیر معروف الفاظ سے ناواقفیت ہے اس کا حل یہ ہے کہ ان سے واقفیت حاصل کی جائے، اور واقفیت حاصل کرنے کے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں اس میں سب سے مضبوط ذریعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں ان میں سب سے زیادہ معتبر جو تفسیر ہے وہ ابن ابی طلحہ کی ہے، اس کے بعد دوسرے شاگرد ہیں ضحاک ان کی ہے، اس کے بعد تیسرے ہیں نافع بن ازرق، ان کے سوالات کے جوابات یہ 3 ذرائع ہیں جو زیادہ معتبر ہیں، جن سے ہم نے مشکل الفاظ کے معنی اور غریب اور غیر مانوس الفاظ کے معنی لینے ہیں۔ اگر یہاں ہمیں کچھ نہیں ملتا تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب بخاری شریف میں کتاب التفسیر ذکر کی ہے اس میں جو ائمہ تفسیر سے جو روایات نقل ہو کے آئی ہیں اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے جو روایات ذکر کی گئی ہیں ان میں ہم ان مشکل الفاظ کے معنی تلاش کریں۔